اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائفہ ریو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو اور عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کو آپ ماہ رجب المرجب کے کوئی سے 3 دن کر سکتے ہیں، مثلا بدھ جمعرات جمعہ یا پھر جمعرات جمعہ ہفتہ، کوئی سے بھی 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ جمعۃ المبارک کا دن ان 3 دنوں میں لازم شامل کریں۔ اس وظیفے کو آپ رجب المرجب کی شام میں کر سکتے ہیں یا رات سونے سے پہلے آپ اس وظیفے کو لازم کریں، اور اس وظیفے کی فضیلت و برکات، فوائد و فضائل اور معجزات سے مستفید ہوں۔ یاد رکھیں کہ اتنا مقدس وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ جس بندے نے اس عمل کو کر لیا، انشاءاللہ بفضل خدا اس نے اپنی تقدیر اور اپنی قسمت کو چمکا لیا، یعنی اپنے دل کی مراد کو پا لیا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے رجب المرجب کے پورے مہینے میں کوئی سے 3 دن کرنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو رجب المرجب کے پہلے عشرے میں کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، دوسرے عشرے میں کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، یا پھر آخری تیسرے عشرے میں کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی بہتر ہے، لیکن اس وظیفے کو آپ نے رات سونے سے پہلے کرنا ہے، یعنی جمعرات جمعۃ المبارک اور ہفتہ کا دن بھی ساتھ ہی ہے، تو آپ نے جمعرات جمعۃ المبارک اور ہفتے کے دن جو شب ہے اس میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی سے اور 3 دنوں میں اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ان دنوں کی شب کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ دن میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو رات کو کریں۔ اگر آپ رات کو اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس کے معجزات و ثمرات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس عمل اس وظیفے کو آپ ہر طرح کی پریشانی سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے اور غموں سے آپ کو نجات ملے گی۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت آن پڑی ہے تو وظیفے کو کریں، میرے رب نے چاہا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ مصیبت ٹل جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، غم آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے، آپ کی زندگیوں میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آئیں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا میرا رب اپنی جانب سے اسے عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، قرآنی کلمات، قرآنی صورتیں یا اللہ کے اسم اعظم بڑی طاقت و تاثیر والے ہوتے ہیں۔ جب ہم پورے یقین اور توکل رکھ کر قرآنی آیات کو پڑھیں گے یا اللہ کو اسم اعظم سے پکاریں گے تو میرے رب کی رحمت جوش مارے گی۔ اللہ کریم مسکرا دیتے ہیں اس بندے کی طرف دیکھ کر۔ جو بندہ بڑی عاجزی کے ساتھ قرآنی صورتوں کو پڑھتا ہے، اللہ کے اسم اعظم کو پڑھتا ہے، آقائے دو عالم، تاجدار مدینہ، سرور دو عالم، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میرا رب مسکرا دیتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ کتنا فرما بردار ہے، میری تعریف بیان کر رہا ہے، میری پاکی بیان کر رہا ہے، اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔
اپنی حاجات اس نے میرے آگے رکھی ہیں، خواہشات کا اظہار کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ اے فرشتوں، یہ بندہ جو چاہتا ہے اسے عطا کر دو، چاہے رزق ہو، دولت ہو، کامیابیاں ہوں، جو بھی آپ نے مانگنا ہے بڑی محبت سے مانگنا ہے، اتنی لگن کے ساتھ مانگیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات رب کریم اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں۔ اور اللہ کے فرشتے اس بات کے گواہ ہوں، اے اللہ تیرا بندہ بڑی محبت کے ساتھ تجھے پکار رہا ہے۔ دنیاوی کام تو ہوتے ہی رہیں گے، اور دنیاوی کاموں میں ہم بہت سارا وقت صرف کرتے ہیں، بہت سارا وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ ہمیں صرف دنیا میں ہوگا۔ اگر ہم دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر ذرا آخرت کی طرف دیکھیں تو یہ عمل ہماری آخرت والی زندگی کو سنوار دے۔ آخرت کی زندگی ہم لوگوں نے سنواری نہیں، آخرت کے لیے ہم نے کوئی سامان اکٹھا نہیں کیا، لیکن اگر ہم یہ قرآنی آیات پڑھ کے اپنی آخرت کو بہتر بنائیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا دنیاوی کام ہمارے خود بخود ہوتے چلے جائیں گے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھر بیٹھے ہی ہر کام میں کامیابی ملے گی، کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے، بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل وظائف فار یو کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ اب میں آپ کو اس عمل اور اس وظیفے کے بارے میں بتانے لگا ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو رجب اور مرجب کے کوئی سے 3 دن کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ اگر اس عمل کو رجب المرجب کے پورا مہینہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کم از کم 3 دن اس عمل کو لازم کرنا ہے، یعنی اگر آپ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ 3 دن کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی مراد پائی۔ آپ نے اس عمل کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اور سونے سے پہلے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ سورت اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت کا ورد کر لیں، پھر آپ نے 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح کے برابر آپ نے یا علیمو یا علیمو یا علیمو کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یا علیمو کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہ رب العزت کے آگے اپنے مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے، غموں سے نجات پانے کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگیں۔ کوشش کریں کہ آپ نے جن 3 دنوں میں اس وظیفے، اس عمل کو کرنا ہے، ان میں ایک دن جمعۃ المبارک کا دن آئے، مثلا آپ بدھ جمعرات جمعہ، یا پھر جمعرات جمعہ ہفتہ، یا پھر جمعہ ہفتہ اتوار، اس طرح کے کوئی سے 3 دنوں میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں اور ان تمام فیوز و برکات سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ 3 دن مکمل ہونے سے پہلے آپ کو اپنے دل کی مراد پوری ہوتی ہوئی خود نظر آئے گی، اور آپ اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس عمل، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں، اور کوشش
کوشش کریں کہ آپ ان 3 دنوں میں اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق صدقہ و خیرات ضرور کریں۔ جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، اتنا آپ صدقہ و خیرات ضرور کریں اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنی مراد، اپنی حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر دلی مراد ضرور پوری ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔